بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. ان الذین، بے شک جن لوگوں کو توفاهم الملائکۃ، فوت کرتے ہیں فرشتے، روح قبض کرتے ہیں فرشتے، ظالمی انفسہم، اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہوتا ہے، قالوا، تو کہتے ہیں فرشتے، فیما کنتم، کہاں تھے تم؟ قالوا، وہ کہتے ہیں، کننا مستضعفین فی الارض، ہم بے بس تھے زمین میں. قالوا الم تکن ارض اللہ واسعہ، کہا فرشتوں نے کیا نہیں تھی اللہ کی زمین وسیع، فتہاجروا، پس تم ہجرت کرتے اس میں، فاولئک مأواہم جہنم، یہ لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، اور وہ برا ٹھکانہ ہے. یہ اس وقت کی بات ہے جب شروع میں ہجرت کرنا فرض تھا. اسلام کے ابتدائی دور میں ہجرت فرض تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ گئے تو اب جو مسلمان ہوتا تھا اس نے مدینہ آنا ہوتا تھا. اسلام تب ہی قبول ہوتا تھا کہ وہ ہجرت کر کے مدینہ آ جائے. اگر کوئی ہجرت کر کے مدینہ نہیں آتا تو اس کا اسلام قبول نہیں تھا. تو اس کے لیے ضروری تھا. ہاں کوئی مجبوری اور رکاوٹ ہو تو الگ بات ہے. مجبوریوں کی تو شریعت کرتی ہے، استثناء کرتی ہے، مجبوریوں کو چھوٹ دیتی ہے. لاک ڈاؤن تو نہیں ہے شریعت میں کہ راستے ہی نہ دے. شریعت راستے دیتی ہے. حکومت میں بھی راستے ہوتے ہیں، حکومتی قوانین میں، شریعت میں بھی راستے ہوتے ہیں. چونکہ اسلام جو ہے یہ نظام حیات ہے تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ راستے ہی بند کر دیا جائے. تو یہ وہ زمانہ تھا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہجرت فرض تھی. تو ایسے لوگ کہ جو ہجرت نہیں کرتے تھے ان کو فرشتے فوت کرتے وقت، روح قبض کرتے وقت کہتے تھے کہاں تھے تم؟ یہ کوئی رہنے کی جگہ ہے، یہاں کیوں تھے تم؟ تو وہ جواب میں کہتے ہیں ہم تو بے بس تھے، کہاں جاتے، کدھر جاتے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، یہاں سے نکل جاتے. اللہ کی زمین تو ہے، اس زمین سے مراد ہے کوئی اور جگہ، یعنی مدینہ مراد ہے. ہجرت کرتے تو جو لوگ ہجرت نہیں کریں گے اور ان کا اسلام قبول نہیں ہوگا، آپ تک نہیں پہنچیں گے، ظاہر ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو شروع میں ہجرت فرض تھی. اور یہ کب تک فرض تھی؟ یہ فتح مکہ تک فرض تھی. جب مکہ فتح ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ہجرت بعد الفتح، اب فتح مکہ کے بعد کوئی ہجرت نہیں ہے. اب ہجرت کی ضرورت نہیں ہے، ہجرت فرض نہیں ہے. کوئی کرے تو ٹھیک ہے، ثواب ہے، کر کے آ جائے، اور اگر نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں. تو اس وقت ہجرت جو ہے ختم ہو. تو شروع میں ہجرت کرنا فرض تھا. اب کیا مسئلہ ہے؟ ہاں ہجرت جو ہے آدمی خود وطن کو چھوڑ دے، یہ بھی ہجرت ہے کہ بھائی یہ کفرستان ہے، کافروں کا وطن ہے، میں نہیں رہتا ادھر، نکل جائے. آج بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی ملک ایسا ہے کہ آپ اپنے دین پر عمل نہیں کر سکتے آزادی کے ساتھ، کھلے بندو، آپ کو فرائض پر عمل کرنے کی اجازت نہیں، جیسے نماز پڑھنے کی اجازت نہ ہو، روزہ رکھنے کی اجازت نہ ہو، تو آپ یہ کام نہ کر سکتے ہو تو وہاں سے ہجرت کر لینی چاہیے. ہجرت کرنا فرض. اور اگر اس چیز کی آزادی ہے تو پھر فرض نہیں ہے، پھر مستحب ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس علاقے میں، اس ملک میں جرائم بڑے ہیں اور بے حیائی بڑی ہے یا بے دینی بڑی ہے، تو اگر آپ اس ملک کو، اس علاقے کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو یہ مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے. تو یہ ہجرت ہے. تو خود بندہ اس علاقے کو چھوڑ دے، یہ بھی مہاجر ہے.
یا یہ ہے کہ اس کو نکال دیا جائے، کافر اس کو مجبور کریں اور وہ مجبور ہو کر اس علاقے سے نکل جائے، یہ بھی ہجرت ہے۔ جیسے پاکستان بنا جی، تو پاکستان بننے کے بعد کچھ لوگ تو خود آ گئے، ہجرت کر کے آ گئے، تو اس لیے آ گئے کہ پاکستان بن رہا ہے، کلمے کے نام پر بنا ہے، اور ہمارے بڑوں نے یہی کہا تھا بانیان پاکستان نے کہ ہمارا عدالتی نظام قرآن کے مطابق ہوگا، سود نہیں ہوگا۔ یہ ساری باتیں قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کی تقریروں میں موجود ہیں۔ تو کسی نے کہا جی دو قومی نظریہ کب سے ہے؟ تو کہتے ہیں جب سے قرآن نازل ہوا ہے تب سے دو قومی نظریہ۔ کسی نے کہا پاکستان کا دستور منشور کیا ہوگا، کہیں لکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا 1400 سال پہلے قرآن کی شکل میں موجود ہے۔ یہ ساری تقریریں اور فرمودات یہ قائد اعظم کے۔ تو انہی امیدوں کے ساتھ لوگ آئے تھے، اپنی بڑی بڑی جائیدادیں چھوڑی، بڑے بڑے علاقے چھوڑے، تو نکل آئے، یہاں تک کہ لوگوں نے اپنے والدین کو چھوڑا۔ بعض والدین نہیں نکلے تو خود آ گئے، ان کے والدین وہاں رہ گئے اور کئی لوگ رہ گئے۔ ہمارے ادھر محلے میں عبد الماجد کنور صاحب ہیں، کنور عبد الماجد خان، جن کی دکان اکثر روکے بھی دیتے رہتے ہیں، ان سے بیٹھے ان کی داستان سنے، بڑی عجیب داستان ہے ان کے دادا وہاں رہ گئے، تو یہ تو بالکل بچے تھے یا شاید بعد میں پیدائش ہوئی، تو ان کے دادا وہاں رہ گئے، والد صاحب آ گئے، بھائی بھی رہ گئے، تو وہ بھائی دوسری والدہ سے تھے، ان کی جو اپنی وہ والد کی والدہ تھی نا دادی، وہ فوت ہو گئی، والد نے دوسری شادی کر لی، تو والد کی شادی ہوئی تھی، تو یہ کہتے ہیں ماجد صاحب کہ میں آ گیا، والد صاحب آ گئے ہمیں لے کر، تو دادا جان وہی ہیں، کہتے ہیں نانی بھی وہی ہے، میری نانا بھی وہی ہے۔ میں جب بڑا ہوا تو میں 3 دفعہ میں گیا ہوں، ایک دفعہ گیا ہوں جب میرے دادا تھے تب بھی گیا ہوں، میں چچا تھے دادا تھے، میں وہاں گیا، تو میں نے کہا جی میں نے نانی سے ملنا ہے، نانی کے پاس سونا ہے، تو میں نانی کے پاس سویا۔ کہتے ہیں نانی کے پاس سونے کا بڑا مزہ آیا مجھے کہ یہ نانی اما ہے میری، اور کہتے ہیں کہ میرے جو نانا تھے نا انہوں نے ایک بیٹی بھی ادھر دی اور دوسری بیٹی اسی علاقے میں دی کہ میری بیٹیاں اکٹھی رہیں گی، تو میں آؤں گا تو اکٹھا دونوں کو ملا کروں گا۔ تو میرے والد نے دوسری جگہ، نانے نے دوسری جگہ رشتہ نہیں کیا کہ ادھر ایک بیٹی گئی ہے دوسری بیٹی بھی ادھر ہی بھیجتا ہوں، تو اس نے اس لیے کیا، اور جب پاکستان بنا تو ایک بیٹی ادھر رہے گی ایک بیٹی ادھر، تو کہتے ہیں نانا بھی ادھر میرے، نانی بھی ادھر۔ دوسری دفعہ پھر میں گیا، تیسری دفعہ پھر گیا جب والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اور دیکھیں خاندان کس طرح بٹے ہیں، تقسیمیں ہوئی ہیں، نانی نانا وہاں، دادی دادا وہاں، چچے وہاں، اور یہ آ گئے۔ ان کے والد صاحب جو تھے وہ انگریز فوج میں بھی تھے، تو وہ ان کے پاس ہے بھی، سید نے کتاب لکھی اس میں تصویر بھی دی ہوئی ہے، ان کو جو انعام ملا تھا وہ بھی ہے، تو ان کے پاس وہ کارڈ تھا، تو اس کی وجہ سے یہاں آ گئے، اور یہاں ان کو سہولتیں بھی تھیں۔ تو اس طرح کی داستان ہے لوگوں کی، لوگ بیچارے اس وجہ سے آئے کہ ظاہر ہے قرآن اور حدیث کھلے گا اور اس کے مطابق ہمارے فیصلے ہوں گے، اور ہندوؤں کے تحت ہم زندگی نہیں گزارتے، تو اچھی نیت سے ہجرت کی، ورنہ اپنے علاقے کو کون چھوڑتا ہے، زمینیں ہوں گھر بار ہو، یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، اللہ کے نام پر آ گئے پڑ گئے، کوئی کراچی رہ گیا، کوئی لاہور رہ گیا، گوا کا بارڈر کراس کیا ادھر ٹک گئے۔ احمد ندیم قاسمی لکھتے ہیں کہ وہ منظر میرے سامنے ہے، تو واگا بارڈر کراس کیا، ادھر بالٹن، یا ادھر ہم آ گئے، تو اس طرح لوٹے پھٹے قافلے تھے کہ عورتیں تھیں بڑی بڑی عمر کو، تو بڑی بڑی عمر کی، تو ایسا لگتا تھا کہ ساری میری مائیں، ہر ایک کو میں اپنی ماں سمجھتا تھا، تو محبت اتنی تھی لوگوں میں۔ تو کہتے ہیں وہ جو واقعات تھے نا، اور جس طرح ہم گزرے ان حالات سے، ان حالات نے مجھے ادیب بنا دیا ہے، ان حالات کو میں بیان کرتا تھا، سوچتا تھا، وہ پھر کہانیاں بنتی گئی مجھ سے، اور میں اردو کا ادیب بن گیا۔ احمد ندیم قاسمی بہت بڑے ادیب گزرے ہیں، اور یہ کوئی 11ویں 12ویں میں ان کی وہ ہیں بھی صحیح کہانیاں، ایک سفارش کے نام سے تھی اور ایک بڑی اچھی کہانی۔ تو کہتے ہیں اس واقعہ نے مجھے جو ہے نا ادیب بنا دی، اردو کا ادیب بنا دی۔ تو اس طرح لوگوں نے ہجرت کی ہے، اپنی مرضی سے آئے ہیں، وہ بھی ہجرت ہیں، ان کو بھی ثواب ملے گا۔ اگر وہاں ہندوؤں نے تنگ کیا، سکھوں نے تنگ کیا، اور تنگی کی وجہ سے نکل آئے، ویسے ارادہ نہیں تھا، تو بھی یہ مہاجر ہے، تو اس کو بھی مہاجری کہا جائے گا۔ تو یہ ہجرت تھی، اور اس کے فضیلتیں ہیں بڑی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہجرت جو ہوتی ہے، ہجرت سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ اگر کسی نے اسلام قبول کیا ہوا ہے، ہجرت نہیں کی،
اگر کوئی گناہ ہو گئے غلطی ہو گئی الہجرت تہدم ما کان قبل، ہجرت کرنے سے پہلے جتنے گناہ ہوتے تھے وہ ہجرت سارے گناہوں کو ختم کر، جیسے حج جو ہے وہ سارے گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے، تو ہجرت سے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ان الذین توفاهم الملائکۃ، بے شک جن لوگوں کو فرشتے فوت کرتے ہیں اور انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہوتا ہے، ظلم یہ ہے کہ وہ ہجرت نہیں کی، انہوں نے کفرستان میں ہیں، کافروں کے ملک میں، قالوا، تو فرشتے کہتے ہیں فیما کنتم، کس جگہ میں تم تھے، قالوا، وہ کہتے ہیں کننا مستضعفین فی الارض، ہم تو بے بس تھے زمین میں، کوئی ہمارا بس نہیں چلتا تھا، قالوا، تو فرشتے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، فتہاجروا فیہا، تم اس میں ہجرت کرتے، تو جان بوجھ کر تم نے ہجرت نہیں کی، تمہارا اسلام اور ایمان مشکوک ہے، فاولئک مأواہم جہنم، یہ لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وساءت مصیرا، برا ٹھکانہ۔ آگے اللہ تعالیٰ مستثنیٰ کرتے ہیں کہ جو مجبور ہیں اور مجبوری ہے ان کی اور وہاں سے نکل نہیں سکتے تو ان کو کوئی گناہ نہیں، الا المستضعفین من الرجال، مگر وہ لوگ مستضعفین جو بے بس ہیں، من الرجال، خواہ وہ مرد ہو، والنساء، اور عورتیں ہوں، والولدان، اور بچے ہوں، لا یستطیعون حیلا، نہیں طاقت رکھتے وہ کسی وسیلے کی، کوئی وسیلے کی گنجائش نہیں کہ کیسے نکلیں یہاں، ولا یہتدون سبیلا، اور وہ کوئی راستہ بھی نہیں پاتے، تو ان پر گناہ نہیں ہے، یہ مجبور ہیں، یہ اگر وہاں رہ بھی جاتے ہیں تو ان میں کوئی حرج نہیں۔ اگر جو یہاں سے پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں، ہاں، ہجرت کرنے کا کام نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو وہ بھی ہجرت تو نہیں، وہ ہجرت اسلام کے لیے، اس کو مہاجر نہیں کہا جائے گا، اس کو مہاجر، ہاں، ہجرت کی جو فضیلت ہے وہ اس کے لیے نہیں ہے، وہ اس لیے گئے ہیں کہ اپنے کام کاج کے لیے گئے ہیں۔ آدمی اس لیے چلا جائے کسی ملک کو چھوڑ دے کہ یہاں بے حیائی ہے، اسلام کے خلاف باتیں ہیں، دین کے لیے خطرہ ہے، میں ادھر سے نکلتا ہوں، وہ ہجرت ہے، وہ ہجرت ہے۔ کاروبار کے لیے جانا، پیسوں کے لیے جانا، وہ ہجرت نہیں ہے، وہ لفظی معنوں میں ہجرت ہے کہ ہجرت کر لی، لیکن ہجرت کا جو ثواب ہے وہ نہیں ملے گا۔ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، یہ وہ لوگ ہیں، امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا جو مجبور ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والے، غفورا، مغفرت کرنے والے۔ ایک صحابی تھے، وہ نکلے جب یہ آیت اتری اور اللہ نے فرمایا کہ ہر حال میں نکلنا ہے، تو حضرت خالد ان کا نام تھا، وہ نکلے، مکہ سے نکلے کہ بھائی یہ سخت آرڈر ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو چلو نکلے، یہاں سے نکلے کہ حبشہ، اور حبشہ سے مدینہ پہنچوں گا پھر، تو راستے میں ان کو سانپ نے ڈس لیا، تو وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ایسے لوگ بھی جب انہیں نیت کر لی اور نکل پڑے تو وہ بھی مہاجر ہی شمار ہو۔ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جو شخص بھی ہجرت کرے اللہ کے راستے میں، یجد لَهُ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا، پائے گا وہ زمین میں مراغمن کثیرہ، بڑی جگہ، مراغم کا معنی ہوتا ہے جگہ، کثیرہ میں نے بڑی، وسع، اور کھلی جگہ پائے گا۔ یہ اللہ نے اصول بیان کر دیا کہ جو بھی اللہ کے لیے ہجرت کرے گا نا اور زمین کو چھوڑے گا اپنے علاقے کو، تو اللہ اس کے لیے اس جگہ کو وسیع کر دیں گے، اگلی جگہ۔ پیغمبروں کو دیکھیں آپ، صحابہ کرام کو دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی نا عراق سے، تو عراق سے ہجرت کر کے ابراہیم علیہ السلام شام آ گئے، تو اللہ نے کیا کچھ دیا، اسماعیل جیسا بیٹا دیا، پھر اسحاق دیا، پھر بیت اللہ بھی دیا، پھر بیت المقدس بھی انہی کو دیا۔ دونوں جو تھے اللہ کے گھر، وہ دونوں ابراہیم علیہ السلام کو مل گئے، بیت اللہ اسماعیل کو مل گیا، بیت المقدس حضرت اسحاق کو مل گیا، ادھر کے امام وہ بن گئے، ادھر کے امام یہ بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیسی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی، کتنی بہترین جگہ، دنیا کی سب سے بہترین جگہ ابراہیم علیہ السلام کو دی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی، مصر سے نکلے تو ان کی قوم کا کیا حال تھا، غلام تھے، محتاج تھے، فرعون کی حکومت تھی، لیکن جب ہجرت کی اللہ کے نام پر کہ اللہ کا حکم ہے، مصر کو چھوڑا اور یہ بھی شام آ گئے، اس وقت یہ شام فلسطین سارا ایک ہی تھا، تو ادھر اس طرف نکل آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل کے لیے آسانیاں پیدا فرما دی، آزادی دلا دی، ان کو نجات دلا دی فرعون سے۔ اسی طرح پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو مکہ میں کتنے تلخ حالات تھے، اور مدینہ میں کتنی وسعت پیدا ہو گئی، کتنی آسانی پیدا ہو گئی، اللہ نے بڑی وسعت پیدا فرما دی، اور جنگیں آپ نے جیتی، یہاں تک کہ مکہ فتح کر لیا، مالی لحاظ سے بھی وسعت ہو گئی،
یہ الگ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کو ہاتھ نہیں لگایا، اپنا جو حق تھا وہ بھی نہیں دیا، بیت المال میں پڑا رہتا تھا، غریبوں کو دے دیتے تھے۔ تو بہرحال پیسہ تو آ گیا۔ غزوہ خیبر کے بعد سارے مسلمان جو تھے، یہ مہاجر اور انصار، یہ سارے مالدار ہو گئے، اتنے مالدار ہو گئے کہ انصار نے کہا کہ ہم غنیمت نہیں لیتے، مہاجروں کو دیتے۔ تو مہاجروں نے کہا، یا حضور نے فرمایا کہ بھئی ان کے پاس بھی بہت کچھ آ گیا، اب یہ برابر ہو گئے تمہارے۔ تو اتنا اللہ تعالیٰ نے مالدار کیا صحابہ کرام کو۔ ہاں بعض صحابہ نے خود مال کو ہاتھ نہیں لگایا، وہ استغنا کرتی انہوں نے کہ مال کے قریب نہیں گئے کہ بھئی ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں، حضور کے زمانے میں جیسے تھے۔ تو لیکن اللہ نے بہت کچھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت کچھ ملا، یہ الگ بات ہے کہ آپ نے خود فقر کو اختیار فرمایا، تو بڑی وسعت دی اللہ تعالیٰ نے۔ تو پھر ان کی حکومتیں بھی قائم ہوئیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی کی جو حکومتیں تھیں بڑی کامیاب حکومتیں تھیں۔ تو یہ جو اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے، پھر اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ مراغماً کثیرا وسعا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑی وسیع زمین عطا فرماتے ہیں۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ، اور جو بھی نکلے گا من بیتی اپنے گھر سے، مہاجرن ہجرت کرتے ہوئے، إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف، ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ، پھر اس کو موت پکڑ لے، یہ نکلا اور راستے میں موت آ گئی۔ اس طرح کے واقعات پیش آئے، حضرت خالد کے ساتھ آیا، سانپ نے ڈسا اور موت ہو گئی۔ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اللہ کے ذمہ ہو گیا اس کا اجر۔ اللہ فرماتے ہیں میرے ذمہ ہے، میں اس کو ہجرت کا اجر دوں گا، پورا پورا ثواب دوں گا۔ افغانی ہجرت کر کے آئے، کتنے مالدار ہو گئے، اب حکومت ان کو نکال رہی ہے، تمہارے ڈالر اکٹھے کر لیے ہیں۔ لیکن یہاں پہ بھی آپ نے جو ایک اللہ کا جو اصول بیان کیا ہے، ہاں، تو جو مشکل اور جو 40 سال تک جو انہوں نے جنگ لڑی ہے، جی جی، تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ ان کو وسعت بھی تو عطا کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ ہاں، اس اصول کے مطابق تو پھر افغانستان سے ہی سال کو اٹھے گا، افغانستان سے کیا ہوگا؟ وسعت اللہ تعالیٰ دے گا ان کو بھی۔ افغانستان میں دیکھا جو ہجرت کر کے آئے ان کی بات ہو رہی ہے، جو ادھر آ گئے ادھر ان کو بڑے فائدے ملے، بڑے مالدار ہو گئے، بڑے کاروبار ہو گئے، لاکھوں کے کروڑوں کے ہو گئے۔ تو جو ہجرت کر کے آئے نا، جو افغانستان کے اندر ہے وہ تو مہاجر نہیں ہے نا، نہیں، جو یہاں آئے ہیں وہ مہاجر ہیں، واپس تو جا رہے ہیں، ہاں واپس جا رہے ہیں، تو واپس جا رہے ہیں تو ان کو فائدے بڑے ہوئی ہیں، بتاتے ہیں خود نہیں، بڑے۔ میں صرف وہ اللہ کے اصول کی بات کر رہا ہوں جو آپ نے ابھی بیان ہاں، کیا، ہاں۔ اصول کے لحاظ سے جو ہے وہ جتنی جنگ انہوں نے لڑی ہے، ہاں، ہاں۔ اب اللہ تعالیٰ ان کو مطلب کہ وہ ہاں بالکل، عروج عطا کرے گا۔ ہاں انشاءاللہ کرے گا، امید یہی ہے، ضابطہ یہی ہے اللہ وہ تبارک اگر اللہ کا قانون نافذ کر رہے ہیں ہاں، جس طرح وہ کر رہے ہیں، بالکل کر رہے ہیں۔ خراسان سے ایک لشکر نکلے گا، خراسان ہاں وہ بھی ہے، خراسان سے نکلے گا، یہ ایران اور افغانستان کے درمیان جو پٹی ہے یہاں سے نکلے گا، کالے جھنڈے ہو گئے، کالی پگڑی ہوگی، یہ ساری باتیں ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ تبارک و تعالی غفورا، معاف کرنے والا، رحیمہ، رحم کرنے۔ صدق اللہ۔ چاشت یا اشراق کے نوافل، جس طرح عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک کے طویل وقفے میں کوئی نماز فرض نہیں کی گئی، لیکن اس درمیان میں تہجد کی کچھ رکعتیں پڑھنے کی ترغیب دی گئی۔ اسی طرح فجر سے لے کر ظہر تک کا طویل وقفے میں بھی کوئی نماز فرض نہیں کی گئی، مگر اس درمیان میں صلاۃ الضحیٰ کے عنوان سے کم 2، زیادہ جتنی ہو سکے نفلی رکعتیں پڑھنے کی ترغیب دی گئی۔ اگر یہ رکعتیں طلوع آفتاب کی تھوڑی ہی دیر کے بعد پڑھی جائیں تو ان کو چاشت کہا جاتا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے ان کی حکمت بیان کرتے ہوئے جو کچھ لکھا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ دن جو اہل عرب کے نزدیک صبح سے یعنی فجر کے وقت سے شروع ہوتا ہے، اور جو 4/4 میں تقسیم ہے، جن کو 4 پہر بھی کہتے ہیں، 2 پہر، 6 پہر، 4 پہر۔ حکمت الہی کا تقاضا ہوا کہ دن کے ان 4 پہروں میں سے کوئی پہر بھی نماز سے خالی نہ رہے، اس لیے پہلے پہر کے شروع میں نماز فجر فرض کی گئی، تیسرے اور چوتھے پہر میں ظہر اور عصر، اور دوسرا پہر جو عوام الناس کی معاشی مشغولیتوں کی رعایت سے فرض نماز سے خالی رکھا گیا تھا، اس میں نفل اور مستحب کے طور پر یہ صلاۃ الضحیٰ مقرر کی گئی۔ اس کے فضائل اور برکات بیان کر کے اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ جو بندگان خدا اپنے مشاغل سے وقت نکال کر اس وقت میں چند رکعتیں پڑھ سکیں وہ یہ سعادت حاصل کریں۔
پھر یہ صلاۃ الضحیٰ کم سے کم 2 رکعت ہے، اور اس سے زیادہ نفع بخش 4 رکعت، اور اس سے بھی افضل 8 رکعت۔ حجت اللہ البالغ۔ اس تمہید کے بعد صلاۃ الضحیٰ سے متعلق چند حدیث ذیل میں پڑھی جائیں گی۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقۃ فکل تسبیحۃ صدقہ وکل تحمیدۃ صدقہ وکل تہلیلۃ صدقہ وکل تکبیرۃ صدقہ وامر بالمعروف صدقہ ونہی عن المنکر صدقہ ویجزئ من ذلک رکعتان یرکعہما من الضحیٰ رواہ مسلم۔ ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کے جوڑ جوڑ پر صبح کو صدقہ ہے، یعنی صبح کو جب آدمی اس حالت سے اٹھتا ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں وغیرہ اعضاء اور ان کا ہر جوڑ صحیح سلامت ہے، تو اللہ کی اس نعمت کے شکریہ میں ہر جوڑ کی طرف سے اس کو صدقہ یعنی کوئی نیکی اور ثواب کا کام کرنا چاہیے، اور ایسے کاموں کی فہرست بہت وسیع ہے۔ بس ایک دفعہ سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی صدقہ ہے۔ اس شکر کی ادائیگی کے لیے 2 رکعتیں کافی ہے، 2 رکعتیں پڑھ لو تو صدقہ ادا ہو گیا۔ جو آدمی چاش کے وقت پڑھے، تشریح مطلب یہ ہے کہ آدمی کو اپنے ہر جوڑ کی طرف سے شکرانے کا جو صدقہ ہر روز صبح کو ادا کرنا چاہیے، چاش کی 2 رکعتیں پڑھنے سے وہ پوری طرح ادا ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس مختصر شکرانے کو اس کے ہر جوڑ کی طرف سے قبول فرما لیتے ہیں۔ اور غالباً اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ نماز ایسی عبادت ہے جس میں انسان کے سارے اعضاء اور اس کے تمام جوڑ اور اس کا ظاہر اور باطن سب ہی شریک رہتے ہیں۔ تو نماز ایسی عبادت ہے کہ اس میں سارا بدن انسان کا شریک ہوتا ہے، کوئی بدن ایسا نہیں کہ جو نماز سے باہر ہے، باقی باتوں میں اس طرح نہیں ہے۔ تو یہ اس کی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔ ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں، ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ترمذی شریف کا حدیث ہے، ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو الدرداء اور حضرت ابو ذر غفاری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نقل کیا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے فرزند آدم، تو دن کے ابتدائی حصے میں 4 رکعتیں میرے لیے پڑھا کر، میں دن کے آخری حصے تک تجھے کافی ہو جاؤں۔ تشریح اللہ کا جو بندہ رب کریم کے اس وعدے پر یقین رکھتی صبح یا اشراق یا چاش کے وقت پوری اخلاص کے ساتھ 4 رکعتیں اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھے گا، انشاءاللہ اس حدیث قدسی کے مطابق، حدیث قدسی وہ ہوتی ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف، حدیث قدسی کے مطابق وہ ضرور دیکھے گا کہ مالک الملک دن بھر کے اس کے مسائل کو کس طرح حل فرماتے ہیں۔ دو کر کے پڑھنا، جی ہاں 2 پڑھ لیں۔ عیدین کی نماز بغیر اذان اور اقامت ہی سنت ہے۔ عن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العیدین غیر مرۃ ولا مرتین بغیر اذان ولا اقامت، مسلم شریف۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدین کی نماز 1 یا 2 دفعہ ہی نہیں بلکہ بہت دفعہ پڑھی ہے، ہمیشہ بغیر اذان اور بغیر اقامت۔ اس لیے بغیر اذان کے بغیر اقامت۔ آگے حدیث ذکر کی ہے، عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال شہدت الصلاة مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی یوم عید فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغیر اذان ولا اقامت فلما قضى الصلاة قام متكئا على بلال فحمد الله واثنى عليه ووعظ الناس وذکرہم وحثہم علی طاعت، رواہ النسائی۔ یہ نسائی ایک حدیث کی کتاب ہے۔ ترجمہ جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں عید کے دن نماز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدگاہ حاضر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ سے پہلے، یہ جو مسجد نبی سے چھوٹی چھوٹی مسجد ہے نا جی، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھایا کرتے تھے، بیت نکل کر۔ مسجد ابو بکر بھی ہے، مسجد عمر بھی ہے، ایک اور مسجد غمامہ، تو چھوٹی چھوٹی ہے نا مسجد نبی کے ساتھ، یہ 6-7 نمبر گیٹ کی طرف جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کھلی جگہ ہوتی تھی اس وقت، ادھر آپ پڑھاتے تھے۔ تو عیدگاہ، یہ عیدگاہ ہے، حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ سے پہلے نماز پڑھی، خطبہ سے پہلے نماز پڑھی بغیر اذان اور اقامت۔ پھر جب آپ نماز پڑھ چکے تو بلال پر سہارا لگا کر آپ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے، بلال کے کندھے پر۔
پہلے اللہ کی حمد و ثنا کی اور لوگوں کو پند و نصیحت فرمائی اور اللہ کی فرما برداری کے کو ترغیب دی. پھر آپ خواتین کے مجمع کی طرف گئے اور بلال آپ کے ساتھ ہی تھے. وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اللہ سے ڈرنے اور تقوی والی زندگی گزارنے کے لیے فرمایا اور ان کو پند و نصیحت فرمائی. تشریح میں لکھتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس حدیث میں عید کے خطبے میں مردوں کو خطاب فرمانے کے بعد عورتوں کو مستقل خطاب فرمانے کا ذکر ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث جو صحیح مسلم میں ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا تھا کہ آپ کے خیال میں خواتین آپ کا خطبہ نہیں سن سکی تھی، آواز نہیں گئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں عیدین کی نماز میں خواتین بھی عام طور پر شریک ہوتی تھی، بلکہ ان کے لیے آپ کا حکم تھا. لیکن زمانہ مابعد میں مسلم معاشرے میں فساد آ گیا، تو جس طرح امت کے فقہاء اور علماء نے جمعہ اور پنجگانہ نماز کے لیے خواتین کا مسجدوں میں آنا مناسب نہیں سمجھا، اسی طرح نماز عید کے لیے ان کا عیدگاہ جانا بھی مناسب ہو نہیں سمجھا. وقت کے ساتھ جی وقت کے ساتھ ہاں، وقت کے ساتھ ساتھ تو خرابی پیدا ہو جائے تو پھر اس میں تبدیلی ہو جاتی ہے. دیکھا جاتا ہے بڑا حکم کیا ہے، بڑے حکم کی وجہ سے چھوٹے کی وجہ سے بڑا حکم پامال ہو رہا ہو تو پھر اس کو بچایا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی کرتا ہے یہ ترتیب تو ٹھیک ہے، کوئی شرطیں مرتے لگا لیں، کوئی سختی کر لیں، ٹھیک ہے. کوئی خرابی دیکھیں تو ختم کر دیں، خرابی پیدا ہو تو پھر ایسا کرنا پڑتا ہے. عیدین کی نماز سے پہلے اور بعد میں کوئی نفلی نماز نہیں ہے. یہ پہلے اور بعد میں نا شراب اور چاشت یہ عید کے دن نہیں ہوتی. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی یوم الفطر رکعتین لم یصلی قبلہما ولا بعدہما. یہ بخاری اور مسلم ہے. عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن 2 رکعت نماز پڑھی اور اس سے پہلے یا بعد آپ نے کوئی نفلی نماز نہیں. تو عید کی 2 رکعتیں پڑھی، اس سے پہلے یا بعد میں کوئی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے